أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته ورجل آتاه الله الحكمة فيعلمها ويقضي بها رواه البخاری او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو لوگ قابل رشک ہیں اس دنیا میں، ایک شخص وہ جس کو اللہ مال دے، دولت دے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ اسے توفیق خرچ دے کہ وہ شخص جائز کاموں میں اسراف سے بچتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کرے اور خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، تو یہ ایسا مالدار بھی قابل رشک ہوتا ہے۔ اور دوسرا قابل رشک وہ انسان ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک تعالی حکمت اور دانشمندی، دانائی عطا فرمائے، پھر وہ اس دانشمندی اور حکمت کو لوگوں کو وہ سکھائے اور اسی سے لوگوں کے درمیان میں باہم ان کے نزاعی جھگڑے کے معاملات میں اسی حکمت سے لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرے۔ تو ایسے دو لوگ اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین بندے ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں معاشرے اسلامیہ میں قابل رشک ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھے انسان تو رشک کرے۔ دیکھیے عربی میں حسد کا لفظ مشترک ہوتا ہے، جو جلن کے معنی میں بھی آتا ہے، حسد کے جلن کے معنی میں بھی آتا ہے اور رشک کے معنی میں آتا ہے۔ تو اس لیے موقع اور محل کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، ورنہ اردو میں حالانکہ لفظ عربی کا ہے مگر اردو میں جب یہ مستعمل ہوتا ہے تو چونکہ اردو کا دامن تنگ ہے اور اردو کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ کئی معنی کا تحمل رکھے، تو اس لیے اردو میں صرف جلن ہی کا معنی ہوتا ہے حسد کے، مگر عربی میں جلن کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور رشک کے معنی میں ہوتا ہے، اور رشک کے لیے خصوصی طور پر لفظ غبطہ ہوتا ہے عربی میں۔ تو یہاں پر جو حضور نے بیان فرمایا لا حسد الا فی اثنتین کہ دو لوگ قابل رشک ہیں، تو یہاں پر حسد جو ہے وہ رشک کا مفہوم لیے ہوئے ہے، قرینہ اس پر دلیل ہے۔ تو اور بعض مواقع پر حسد کا لفظ آتا ہے تو وہاں پر جلن کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کہ قل برب الفلق میں آخری آیت ہے، یعنی وَأَعُوذُ مِن شَرِّ حَاسِدٍ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں اے اللہ تجھی پناہ لیتا ہوں حاسد سے، حاسد کے شر سے جب وہ جلن کرے۔ تو یہاں پر حاسد کے معنی جلنے والا کے ہیں، حسد یہاں پر جلنے کے معنی میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لفظ حسد جو ہے وہ لغات ازداد میں سے ہے، اس میں ضدی معنی ہوتے ہیں، کبھی کبھی رشک کے معنی بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی جو ہے وہ جو ہے رشک کے معنی میں ہوتے ہیں اور کبھی کبھی جلن کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہ قل برب الفلق میں جو حسد کا لفظ آتا ہے وہ جلن کے معنی میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کم عربی داں ہوتے ہیں اور وہ خود سے اختراعی ترجمہ کرنے لگتے ہیں تو گچا کھا جاتے ہیں، اور ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اور وہ چونکہ یعنی عربی زبان کے جو ہے نشیب و فراز اور اس کے رگ و ریشے سے واقف نہیں ہوتے ہیں، تو جو پاتے ہیں ترجمہ کرتے، جس کی وجہ سے جو ہے مذہبیت پھیلتی ہے اور لوگ گمراہیت کے شکار ہوتے ہیں۔ تو بہرکیف جو ہے حسد جو جلن کے معنی میں ہے، یہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے، اور یعنی اللہ تبارک تعالی حسد کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے، رشک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو دیکھیے حسد جو جلن کے معنی میں ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس آپ نے کوئی نعمت دیکھا
تو دل میں ایسی کڑھن پیدا ہو کہ آپ اس کے لیے بھی اس نعمت کا زوال چاہیں کہ یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے. تو اسی کو اردو میں حسد اور ہندی میں اس کو جلن کہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ نہایت بری اخلاقی بیماری ہے. نہایت بری اخلاق یعنی نہایت بری اخلاقی بیماری ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر کڑھنا، جلنا اور اس نعمت کا اس سے یعنی زوال چاہنا. یہ چیز اللہ کو بہت ناپسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے کو میں نے دیا، اس کو کیوں جلن ہے؟ دینے والا میں ہوں، ساری کائنات میرے قبضہ قدرت میں ہے، جس کو جو میں چاہوں دے دوں. بتائیے کہ تو حسد کرنے والا اپنا ہی بگاڑتا ہے. وہ جس سے محسوس جس سے حسد کرتا ہے اس کا نہیں بگاڑتا، بلکہ وہ اپنا ہی بگاڑتا ہے. اسی لیے گناہ بے لذت اسی کو کہتے ہیں کہ گناہ بھی ہوا اور لذت بھی نہیں ملی. تو اس لیے کبھی بھی جو ہے کسی کے بھی نعمت کو دیکھے تو اس پر رشک کرنا چاہیے. اور رشک جو غبطہ جس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے مخصوص، اس کا مفہوم یہ ہے کہ دل میں یہ بات پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت اس بندے کو دیا ہے یہ نعمت اس کے پاس بدستور برقرار رہے، بلکہ مزید اور اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ اس نعمت سے ہم کو بھی سرفراز کر دے. تو اس کو کہتے ہیں غبطہ، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا رشک. تو رشک جو ہے قابل محمود ہے، قابل ستائش ہے، قابل سراہنا ہے، اور جلن جو ہے وہ باعث گناہ ہے. تو اسی لیے جو ہے یعنی قرآن کریم کی اس قل برب الفلق میں یعنی حاسد کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے کہ جب وہ کوئی بھی حاسد جب یعنی حسد کرے تو اللہ اس کے شر سے بھی میں تیری پناہ لیتا ہوں. تو اس لیے ہر مسلمان کو یہ اس اسپیچ سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ خبردار کسی بھی نعمت والے کی نعمت کو دیکھ کر آپ کڑیے گا نہیں، چلیے گا نہیں، حسد نہ کیجیے گا، بلکہ کرنا ہی تو آپ رشک کیجیے گا کہ اس سے یعنی اپنے دل میں یہ تصور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو اس پر برقرار رکھے، بلکہ اور مزید اس کو عطا فرمائے، اور جیسی نعمت اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے ایسی نعمت مجھ کو بھی دے کر مجھ کو بھی سرفراز فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.